سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل جعلنا منکم شرعة ومنہاجا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں اس کے دوسرے حصے کی وضاحت ہے۔ پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی شان اور عظمت کو بھی بیان کیا اور اس بات کو بھی بیان کیا کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ تورات کا وقت بھی بیت چکا، انجیل کا وقت بھی بیت چکا، اور آخری کتاب، آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہو چکی، لہذا اب فیصلے اسی کتاب کے مطابق ہوں گے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ یہ کتاب پہلی کتابوں کی بھی محافظ ہے۔ تورات کے مضامین، انجیل کے مضامین کی حفاظت کرنے والی کتاب بھی کون سی ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ اور ایک بات یہ ارشاد فرمائی گئی، آپ علیہ السلام کو براہ راست مخاطب کر کے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ کافروں کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کے احکامات کو بدلنے کی کوشش نہ کرنا۔ میرے محترم دوستو، گزشتہ زمانے میں بھی آج بھی کچھ ایسے لبرلز لوگ موجود ہیں جو ماڈرن دین کو پسند کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی دین کی شکل کوئی ایسی بنائی جائے جو مغرب کو قابل قبول ہو۔ یورپ کے لوگ، مغرب کے لوگ، عیسائی لوگ اس کو قبول کر لیں، ایسی کوئی شکل بنائی جائے۔ اس کے لیے دین کے احکامات کا حلیہ بگڑ جائے، احکامات کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، کر لیں، لیکن ایسا شکل بن جائے کہ جناب وہ بھی کہے جی ہاں جی اسلام ہی صحیح ہے۔ میرے محترم دوستو، جو دین اسلام اللہ کی طرف سے آیا وہی حق اور سچ ہے، اس میں کسی کو بھی ذرہ بھر بھی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے آیت کے اگلے حصے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت بھی بنائی، منہاج بھی بنایا۔ یہودیوں کو شریعت منہاج دیا، عیسائیوں کو شریعت منہاج دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی تھے۔ آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں۔
تو جب ہر ایک کے لیے الگ راستہ، الگ طریقہ، الگ شریعت اللہ پاک نے بنائی، تو جس دور میں جو شریعت قابل عمل ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اصولی طور پر ایک ہی ہیں، بڑے بڑے ضابطے اصول، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس میں حساب کتاب ہے، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان۔ یہ وہ اصولی باتیں ہیں جس میں کسی نبی علیہ السلام کی شریعت میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ فروعی احکامات کے اندر تھوڑا بہت اختلاف رہا ہے، کسی میں کچھ سختی رہی ہے، کسی شریعت میں کسی میں نرمی رہی ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس میں انتہائی اعتدال ہے، انتہائی میانہ روی، نہ سختی ہے نہ بالکل نرمی ہے۔ لیکن اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی اس کو بھی بدل دیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی اجازت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہیں، ہم ایسے ہیں کہ ہماری اصول اور ضابطے اس طرح ایک ہیں جیسے کسی کا باپ ایک ہوتا ہے، اور ہماری شریعت کے احکامات میں تھوڑے تھوڑے مسائل میں اختلاف ایسے ہے جیسے کسی کی مائیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ مفہوم حدیث ہے کہ ہم اصولی طور پر سارے انبیاء علیہ السلام وہ ایک ہیں، شریعت میں، مزاج میں اور احکامات میں، فروعی چیزوں میں وہ تھوڑا بہت اختلاف ہر نبی علیہ السلام کی شریعت میں رہا ہے۔ لہذا فرمایا کہ جو شریعت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اب وہی قابل عمل ہے۔ ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے، علماء نے اس کو لکھا ہے اور پھر اس کا جواب بھی اللہ پاک نے خود گویا کہ ارشاد فرما دیا کہ جب سارے نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور آخری نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بیچ میں جتنے نبی علیہ السلام آئے، ہمارا ان سارے نبیوں پر ایمان ہے۔ وہ سارے تعلیمات لے کر آئے ہیں کس کے پاس سے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سب نبیوں کی تعلیمات اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں فرق کیوں آتا ہے؟ تو ایک ہی ہونی چاہیے، پھر اس میں تھوڑا بہت بھی فرق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ سارے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تو آئی ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو پھر فرق کیوں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سختی نظر آتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نرمی نظر آتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اعتدال ہے، اور خود قرآن کریم آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے فرماتا ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ آپ کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں جو پہلے لوگوں پہ حرام تھی وہ آپ کے ذریعے اللہ پاک حلال کر دیں۔ تو گویا احکامات میں فرق تو آ رہا ہے، تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ اس کا ایک جواب تو اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر نبی علیہ السلام کو الگ شریعت، الگ راستہ دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے الگ کیوں رکھا؟ لَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو تمہیں ملا ہے اس میں تمہارا امتحان ہو جائے۔
آزمائش ہو جائے، پتہ لگ جائے کون اللہ کی مان کے چلتا ہے اور کون جو ہے وہ اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، اصل جو اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے وہ اطاعت ہے۔ عبادت اس کا ایک ذریعہ ہے، عبادت اصل نہیں، اصل ہے اطاعت، بات کو ماننا، حکم کو تسلیم کرنا۔ ایک وقت تھا اللہ پاک کا حکم تھا تورات کو مانو، تو تورات کا ماننا، تورات پہ چلنا، تورات کے مطابق عمل کرنا، یہی دین تھا، اسی پہ اللہ راضی ہو گئے تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ پاک نے فرمایا تورات کا وقت بیت گیا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا وقت ہے، ان کے مطابق چلو۔ اب کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ جی نہیں جی، ہم اپنے باپ دادے کی کتاب کیوں چھوڑیں، ہم اپنے بڑوں کا جو طرز ہے اس کو کیوں چھوڑیں۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے اللہ کی نہیں مانی، اپنی من مانی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات پہ چل رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو گویا حکم ہوا تورات بھی ختم، انجیل بھی ختم، اب وقت ہے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کریم کا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا جی ہم اپنے باپ دادے کی کتابوں کو کیوں چھوڑیں، ہم قرآن کو کیوں مانیں۔ تو اب انہوں نے گویا اطاعت نہیں کی، اپنی منمانی پہ چلے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، ہمیں قرآن کریم میں بہت سارے احکامات ہیں جو وقت کے لحاظ سے بدل جاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی مقام پر ہے تو حکم یہ ہے کہ نماز پوری پڑھو، ظہر کی 4 رکعتیں پڑھو، عصر کی 4 رکعتیں پڑھو، مغرب 3 فرض پڑھو، عشاء 4 فرض، 3 وتر، پوری نماز پڑھو۔ لیکن جب وہ سفر میں جاتا ہے وہی آدمی، اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھو، عصر کی 2 پڑھو، عشاء کی 2 پڑھو۔ اب وہ کہتا ہے جی نہیں میں تو پوری پڑھوں گا، مجھے شوق بڑا ہے، مجھے عبادت کی لگن بڑی ہے۔ تو بھائی تیرے شوق پورے کرنے کا نام دین نہیں ہے، اللہ کی بات ماننے کا نام دین ہے۔ جہاں کہا 4 پڑھو وہاں 4 پڑھنا دین ہے، جہاں کہا 2 پڑھو وہاں 2 پڑھنا دین ہے۔ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی نہیں، ہم بیماری کے باوجود بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ ہمت دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کو جرأت اور اللہ کو بہادری دکھانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بیمار ہو گئے بیٹھ کے نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے، اس کو ماننا اب یہ دین کہلائے گا۔ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کا نام دین نہیں ہے۔ ایک آدمی عید کے دن روزہ رکھ لے اور بڑا اچھا روزہ رکھے تو کیا خیال ہے، ثواب ملے گا کہ گناہ گار ہوگا؟ کیونکہ روزہ رکھنا عبادت نہیں، اللہ کی بات کو ماننا عبادت ہے۔ تب اللہ کی بات مانی جائے گی تب عبادت ہوگی۔ ابھی ہم نے نماز فجر ادا کی، کچھ دیر کے بعد اب مکروہ وقت شروع ہوگا۔ اب مکروہ وقت میں کوئی بندہ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، بہت اچھا وضو کر کے نماز پڑھے، تو کیا خیال ہے، ثواب ہوگا کہ گناہ گار ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ کیوں کہ جب اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو تب نماز پڑھنا عبادت، جب اللہ کا حکم ہے کہ اب نماز نہیں پڑھنی تو تب نہ پڑھنا عبادت۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، ایک حکم آتا ہے حج میں، 9 ذی الحج کو، عرفہ کے دن سب سے اہم ترین عبادت وقوف عرفات ہے۔ عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا سب سے افضل عمل، اس دن کوئی عمل اس عمل سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ اب ایک بندہ 9 ذی الحج کو وہاں جاتا ہی نہیں اور 10 ذی الحج سے لے کے اگلے سال 8 ذی الحج تک پورا سال وہیں بیٹھا رہتا ہے، تو بتاؤ اس کو کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں کہ جو اصل دین ہے وہ بات ماننے کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، شوق پورے کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ میری مرضی، میری خواہش، میری چاہت یہ ہے میں ایسا کروں، شوق نہیں پورے کرنے، اللہ کی بات ماننی۔ فرمایا ایک تو مختلف شریعتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ امتحان کیا
کہ کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کون اپنی منمانی پہ چلتا ہے۔ دوسرا فرمایا فاستبقوا الخیرات، اب حکم یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، جیسے آج دنیا کے اندر ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، فلاں میرا کزن آگے نکل گیا، فلاں میرا دوست آگے نکل گیا، میں نے اس سے آگے نکلنا ہے۔ یہ میدان نہیں ہے مقابلہ کرنے کے، مقابلہ کرنے کا میدان ہے تو وہ نیکی کا کام ہے۔ میرے بچے حافظ ہوں، میرے بچے عالم ہوں، میرے بچے دیندار ہوں، اور میرے گھر کے اندر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، صدقہ خیرات ہو۔ یہ جو خیر کے کام ہیں یہ ہیں جن میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور فرمایا یاد رکھو جتنے بھی دنیا جہان کے انسان ہیں سب کے سب لوٹ کے جائیں گے کس کے پاس؟ اللہ کے۔ الی اللہ مرجعکم، تم سب نے لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف، سب وہاں پہنچو گے جمیعاً، سارے یہودی بھی وہیں پہ ہوں گے، عیسائی بھی وہیں پہ ہوں گے، مسلمان بھی وہیں پہ ہوں گے، سب کا اکٹھ وہیں پہ ہوگا۔ اور یہاں دنیا میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ اللہ تمہیں بتائے گا فیما کنتم فیہ تختلفون، تم کن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے۔ جہاں تم آ کے کہتے کہ جی نہیں اب یہ چلے گا اب وہ چلے گا، وہ اللہ بتائے گا کہ صحیح دین پہ چلنے والا کون ہے۔ میرے محترم دوستو، آج سارے راستے اللہ تک پہنچنے کے بند ہیں، ایک ہی راستہ کھلا ہے اور وہ راستہ ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ اسی راستے پہ چل کے اللہ کو پا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ لہٰذا آج دنیا جہان کے یہودیوں کو، دنیا جہان کے عیسائیوں کو ہم یہی پیغام اور دعوت دیتے ہیں کہ اپنی اپنی ڈفلی بجانی چھوڑ دو اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ دنیا بھی امن اور سکون والی بنے گی، آخرت بھی عزت اور کامیابی والی بنے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین بھی نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا